یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ ہمارا جو ہے 60 70 80 ہزار جو ہے لقمہ اجل ہوا ہے فلسطینی بچوں کو، اس میں سے آدھے سے زیادہ بچے ہیں جن کو مارا گیا ہے اور ہسپتال تک نہیں چھوڑے گئے، اور ان کو جو ہے جس طرح فاقہ کشی ان پر کی گئی ہے، اور جس طرح سے ہمارا فلوٹیلا جو دنیا سے سارے پرامن طریقے سے وہ اپنا وہ ترسیل لے کر گئے تھے خوراک کی یا ادویات کی لے کر گئے تھے، جس میں ہمارا ایک سینیٹر مشتاق بھی موجود تھا، ان کو بھی جو ہے یہ اسرائیل ننگی جارحیت کرتے ہوئے اٹھا کر لے گئے، اور دنیا ساری میں احتجاج ہوا، لیکن ہم احتجاج نہیں کر سکتے، پاکستان کا جو ہے احتجاج نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ فیلڈ مارشل کہتے ہوئے جو ہے وہ نہیں تھکتا ڈونلڈ ٹرمپ، اور یہ غلامی کر رہا ہے شہباز شریف فیلڈ مارشل کی، یہ سیدھا لگا دو مارشل لاء، پھر کیوں تکلف کیا ہوا ہے، ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے جمہوریت کا، ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے آئین کا، 26ویں ترمیم کے ذریعے آئین کو تو ویسے آپ نے دفن کر دیا ہے، ایک ہی امید ہوتی تھی کہ غیر جانبدار جو عدلیہ ہوگی جو انصاف فراہم کرے گی، اس کو بھی آپ نے دفن کر دیا، تو اب آپ سیدھا آپ سامنے آ جائیں، احتجاج آپ نہیں کرنے دیتے، پیکا کے ذریعے سے آپ نے جو ہے میڈیا ساری کا گلا دبا کے ان کو جو ہے کہا کہ اتنا سال آپ کو سزا ہوگی اور اتنے لاکھ آپ کو جرمانہ ہوگا اگر آپ ہماری ہمنوائی نہیں کریں گے، یعنی آپ ان کی مرضی کی خبریں چلائیں اور ان کی جو ہے ترانے بجائیں اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بجائیں تو وہ مثبت خبر ہے، تب تو آپ کو شاباش ہے، تب تو آپ کو اجازت بھی ہے، اور اگر آپ تنقید کریں گے کہ بھائی پاکستانی شہریوں کے آپ محافظ ہو، پاکستانی شہریوں کے حقوق پر ڈھاکہ مارنے کے لیے آپ کو نہیں بٹھایا، آپ جو ہے سرحدوں کے محافظ ہو، آپ حکمرانی کا حق نہیں رکھتے ہو، لیکن یہاں تو محکوم بنا دیا ہے عوام کو، جو ریاست ہے عوام ہے، اور یہاں ریاست وردی والا بنا ہوا ہے، او بھائی ریاست تو عوام ہے 25 کروڑ کی، آپ ذرا آرٹیکل 7 تو پڑھیے گا، آرٹیکل 5 تو پڑھیں، اس میں ریاست عوام ہے، اور وفاداری جو ہے وہ عوام کے ساتھ جو ہے ہر آدمی پر، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، اس پر واجب اور لازم ہے، اور آئین کی پاسداری جو ہے اس پر وہ بھی لازم ہے اسی طرح آرٹیکل 5 کے مطابق، تو آپ آئین سے بھی ماورا آپ سمجھتے ہو کہ آپ ریاست ہو اور ہم جو ہے عوام کیڑے مکوڑے غلام ہیں، او بھائی صاحب اگر یہی ہوتا تو قائد اعظم کی روح تڑپ رہی ہوگی، آج علامہ اقبال کی روح تڑپ رہی ہوگی، اور جو خالق آئین ہے ذوالفقار علی بھٹو، اس کی بھی روح تڑپ رہی ہوگی کہ میرے نواسے نے یہ کیا کیا ہے اس آئین کے ساتھ، جو بگاڑ کیا ہے، کھلواڑ کیا ہے۔ دیکھیں جب ہم نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے ملک کو نقصان پہنچا ہے، ہم 1971 کے سانحے سے کوئی سبق نہیں سیکھے، جس کو عوام نے ہیوی مینڈیٹ دے کے جتایا تھا ہم نے اس کو اقتدار نہ دیا، اور یہ وہ مجیب الرحمان تھا جو محترمہ فاطمہ جناح کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا، یہ وہ مشرقی پاکستان تھا جہاں سے مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کی شروعات ہوئی تھی، یہ وہ بنگال ہے جہاں سے ہمارے جو ہے جا کے لیجسلیٹرز جیتے تھے، مسلم لیگ نون کے امیدوار جیتے تھے وہاں سے، یہاں تو پنجاب میں تو 1945 تک یونینسٹ کی حکومت تھی جو کانگریس کے ہم نوا تھے، تو ہم نے انہی کو غدار قرار دے دیا جنہوں نے پاکستان کے خالق ہیں، جو پاکستان کی آبادی بھی آدھی سے زیادہ ان کے پاس تھی، ہم نے ان کو جو ہے اقتدار دینے سے انکار کر دیا، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بڑی جبلت کے ساتھ یہ کہتا تھا، یہ جو یحییٰ خان ہے کہ میں یہ کیڑے مکوڑے ہیں بنگالی، ان کو میں سمندر میں پھینکوں گا، مجھے بنگال کی سرزمین چاہیے، یہ بنگالی نہیں چاہیے، اور پھر کیا اس ایٹیٹیوڈ، اس طرز عمل سے، اس طرز تکلم کے ساتھ آپ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے ملک قائم و دائم رہے گا؟ ابھی آپ اگر بلوچستان میں چلے جائیں تو آپ یقین کریں کہ چھاؤنی سے باہر یہ وردی میں نہیں جا سکتا آپ کا فوجی، پاکستانی فوجی جو ہے چھاؤنی سے باہر وردی میں نہیں جا سکتا، یہ ہے ہمارا آدھا پاکستان جو اس وقت موجودہ پاکستان ہے، یہ بلوچستان کا عالم ہے۔ اور اگر خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو اب ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ لی ہے، او بھائی افغان ہمارے بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ ان کو 40-45 سال سے آپ نے پناہ دے رکھی ہے، ان کے یہاں بچے پیدا ہوئے، ان کی اولادیں یہاں پیدا ہوئیں،
وہ انہوں نے آپ نے ان کو دھکا دے کے جو ہے اس طریقے سے اٹھا کے باہر پھینک رہے ہو، تو وہ کیا آپ کو خیال ہے کہ وہ تو دوبارہ پھر بیچارے بے کس اور لاغر اور مہاجر ہو گئے تو پھر آپ کہتے ہو کہ بات چیت نہ کریں؟ اوے مودی سے تو بات چیت کرنے کو تیار ہو، انڈیا سے تو بات چیت کرنے کو تیار ہو، آپ بدترین اپنے دشمن سے تو بات کرنے کو تیار ہو۔ نہیں بات کرنی تو عمران خان کے ساتھ نہیں بات کرنی، اس لیے کہ وہ پاکستان کے عوام کا ہر دل عزیز ہے، دلوں کی دھڑکن ہے، وہ اس سے بھی بات نہیں کرنی ہے، اور ہم نے نہیں بات کرنی ہے تو ہم نے جو ہے اپنے افغان بھائیوں سے بھی بات نہیں کرنی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر جس طریقے سے کل جس شان سے وہ بنا ہے، سہیل آفریدی بنا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ کو مبارک ہو، پاکستان کو اور افغانستان کے عوام کو مبارک ہو، جس زوردار طریقے سے بنا ہے، اور جس شرمناک اور بے حیائی سے اس وقت وہاں گورنر صاحب نے جو ہے وہ اس کو ابسٹرکٹ کیا۔ میں خود گورنر رہا ہوں، گورنر کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ نے کر دیا، اس کے بعد جب دوبارہ آئی ہے اس کا استعفیٰ، آپ روک ہی نہیں سکتے قانونی طور پر، آئینی طور پر آپ اس کو مسترد کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی باقی ساری دنیا تو جانتی ہے کہ اس نے استعفیٰ دیا ہے، وہ خود بھی بانگے دہل کہہ رہا ہے کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے، اور گورنر صاحب لکھتے ہیں آپ کے دستخط نہیں ملتے، آپ کی خطابت نہیں ملتی ہے، آپ کی کتابت نہیں ملتی ہے۔ شرم کرو، ڈوب مرو شرم سے۔ اگر آپ نے جو ہے الیکشن کمیشن کو اپنی باندی اور لونڈی بنا کر، اور آپ نے جو ہے اس سے کہلوا دیا کہ یہ آزاد متصور ہوں گے سارے، اور پھر آپ نے کہا کہ منڈی لگائیں گے، تو وہ غیور افغانی جو ہے ہمارا جو بلوچی ہے، بلوچستان کا خیبر پختونخوا کا جو غیور ایم پی اے ہے، ایک بھی نہیں ٹوٹا ہے، اس کے باوجود کہ انہوں نے یہ بےایمانی کروائی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ ان کو آزاد بکھیر کر پھینک دیا، لیکن ایک نے اپنی ضمیر فروشی نہیں کی ہے، ایک کو بھی یہ خرید نہیں سکتے ہیں۔ 115 میں سے مائنڈ یو یہ 30 جو تھے مخصوص نشستوں والے، کیونکہ 145 کا کل ہاؤس ہے، اور اس میں سے 30 وہ مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، 115 ہیں، جو 115 میں سے 90 ہمارے ہیں، باقی آپ گن لے، اور وہ 30 ہمارے جو مخصوص تھے وہ بھی اٹھا کے بندر بانٹ کر کے ان کو دے دیے، مخالفوں کو دے دیے، اس کے باوجود وہ قریب بھی نہیں آتے تھے، اور پھر بائیکاٹ کیا۔ تو بائیکاٹ کرنے سے آپ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ ذرا عوام اپنی کو ان کا دلوں کی دھڑکن دیکھیں۔